نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الكريم الأمين الأكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذکرونی اذکرکم. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. لی خمسۃ نطفی بها حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. بواز بلند ہدیہ درود و سلام پیش کیجئے. الصلاۃ والسلام علیہ یا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. برکتوں والی رات ہے اور یہ جو معروف آیت ہے نا علامہ صاحب جانتے ہیں اس بات کو، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہ آیت قرآنی بھی اللہ رب العزت نے ماہ شعبان المعظم میں نازل فرمائی. اس لیے ذرا اس آیت قرآنی پر عمل کرتے ہوئے بآواز بلند ہدیہ درود و سلام پیش کیجیے. الصلاۃ والسلام علیہ ماشاءاللہ. نہایت ہی واجب الاحترام محترم المقام علامہ مفتی قاری محمد قاسم صاحب، محترم المقام حاجی فریاد صاحب، میاں شفیق صاحب، چودھری اعظم صاحب، جاوید صاحب، ملک لیاقت صاحب اور تحریک منہاج القرآن BP 173 کی پوری ٹیم اور بالخصوص میرے بڑے پیارے بھائی محترم محمد مبین اقبال قادری جو لخت جگر ہے، چودھری محمد اقبال مرحوم. میں ان سے متعلق ایک جملہ ذکر کرنا چاہتا ہوں. اگرچہ میری حاضری پچھلے 20 سال لاہور میں 21 سال گزارنے کے بعد آپ کی مسجد میں پہلی مرتبہ ہے، مگر میں ایک گاؤں میں رہتا تھا اور شاید اس بات کو مبین بھائی بھی نہیں جانتے ہوں گے جو میں کرنے لگا، لیکن یہ میرا اخلاقی فریضہ تھا کہ میں یہ جملہ عرض کروں. میں ایک گاؤں میں رہتا تھا اور گاؤں سے مجھے شہر میں لانے والے اور مجھے پڑھانے والے اور مجھے اس سٹیج تک پہنچانے والے، اگر میں کسی ایک فرد کا نام لوں تو میرے والدین کے بعد جس شخصیت کا کلیدی کردار مجھے اس سٹیج پر پہنچانے میں ہے وہ کردار محترم چودھری محمد اقبال قادری مرحوم کا ہے. ان کا میری زندگی پر بہت احسان ہے. یہ میں نے بتایا یہ بات مبین بھائی بھی نہیں جانتے ہوں گے، مگر میرا فریضہ تھا کہ میں آپ ان کے محلے دار ہیں، ان کے حلقے میں رہنے والے ہیں، تو میں نے چاہا کہ یہ ذکر کروں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے اور اپنی دیوار رحمت میں بے پناہ جگہ عطا فرمائے. حاضرین محترم، وقت بڑا خاصا ہو چکا ہے. میں میکسیمم 30 منٹ گفتگو کروں گا اور جو موضوع میرے ذمہ لگا میں اسی پر بات کرتے ہوئے ابتدا کر رہا ہوں اس جملے پر کہ پہلے نمبر پر تو اس بات پر نوجوان ذرا کلیئر ہو جائیں کہ آج کی رات میں مسجد میں بیٹھ کر اس سے معافی مانگنا اور اس کا ذکر کرنا یہ کوئی شرک یا بدعت نہیں ہے، یہ آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ کی سنت ہے. اور یہ کہنا کہ یہ حدیثیں جو اتری سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے اور جگہ جگہ اللہ کی بارگاہ میں آنے سے روکا جا رہا ہے اور یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ آج کی رات میں عبادت کرنا کہیں نہیں ثابت. اس رات عبادت کرنا اور ذکر کرنا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرنا یہ بدعت ہے. تو دوستو سن لو، کوئی ایک حدیث بھی جو آج کی رات کی شان میں اتری وہ صحیح
ایک ٹھنڈے مجمے میں بولے نہیں جاتا ذرا میدان میں بیٹھا ہوں نا، میں یہ جملہ بول رہا ہوں، کوئی ایک حدیث بھی ضعیف درجے کی نہیں ہے، جو کم سے کم بھی اتری ہے وہ حسن لغیر ہی کے درجے پر ہے۔ اور اب صحیح حدیث سن لے، مسند البزار میں آئی، امام بخاری سے بھی پہلے کے امام اپنی مسند میں ذکر کرتے ہیں کہ آج کی رات صحیح حدیث سنا رہا ہوں، صحیح درجے کی، جس کی سند اور جس کو بیان کرنے والا کوئی اور نہیں ہے، آمنہ کے لال کا یار غار سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج کی رات شرک کرنے والے کو اور دل میں کینہ رکھنے والے کو چھپا ہوا بغض اتو پیار دیا گلا پچھو نفرت ہے۔ فرمایا یہ سیدی سنا رہا ہوں، آج کی رات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آج کی رات بھائی شرک کرنے والے کو اور دل میں کینہ رکھنے والے کو ان دو کو نہیں بخشا جاتا، اس کے علاوہ آج کی رات جو بھی آ کر اس کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ آپ ذرا یقین سے پکے قدمہ نہ بیٹھو ہیں، ذرا پکے دل نہ بیٹھو گے۔ آج کی رات بیٹھنا یہ کوئی بدعت نہیں ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات جنت البقیع میں اس سے مانگنے میں گزار دیتے، اس لیے تاکہ میری امت جب آئے تو وہ میرے عمل کو دیکھے کہ آج کی رات میں بستر سے جدا ہو کے اس کی بارگاہ میں گزارتا ہوں۔ میرے کلمہ پڑھنے والے بھی آج کی رات بیٹھ کر مجھ سے مانگتے جائیں، میرا مولا میری امتیوں کو عطا فرماتا تھا۔ میں نے آپ کے سامنے آیت قرآن کی تلاوت کی، اللہ رب العزت نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ معروف آیت ہے، آپ سنتے رہتے ہیں کہ اللہ رانا صاحب تشریف فرما ہے، ترجمہ بڑا سادہ سا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا میرے بندو تم مجھے یاد کرو، بدلے میں تمہیں یاد کروں گا۔ قرآن اور حدیث سے باہر نہیں آنا، بڑی سادہ بات، ٹو دی پوائنٹ رہتے ہوئے جو میرا موضوع تھا اسی کے اندر رہتے ہوئے بات کر رہا ہوں۔ پہلی بات ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم تو اللہ کو یاد کرتے ہیں تو ہم اس کا نام لیتے ہیں، ذرا لیجئے نام اللہ، آنکھیں بند کر کے ذرا محبت سے نام لیجئے اللہ۔ ہم اس کا نام لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں یا حیو یا قیوم، ہم لیتے ہیں اللہ اکبر، ہم اس کا ذکر کرتے ہیں، ہم اس کا قرآن پڑھتے ہیں، ہم اس کے محبوب کی باتیں کرتے ہیں، ہم جو نیک عمل کرتے ہیں یہ سارے نیک عمل یہ اس کا ذکر ہے۔ اب ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ بابا ہم تو جب ذکر کرتے ہیں تو ہم اس کا نام لیتے ہیں، تو کیا جب وہ ہمیں یاد کرتا ہے تو کیا بدلے میں وہ بھی کہتا ہے فرید؟ سبحان اللہ، ہم نے تو اس کا نام لیا نا، ہم نے کہا اللہ، اونچا بولیے کیا کہا؟ اللہ۔ بھئی قرآن کہہ رہا ہے نا تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تو بھئی اللہ کا یاد کرنا کیا ہے؟ اللہ کیا اپنے بندوں کا نام لیتا ہے؟ علی حجویری سبحان اللہ، وہ اللہ وہ نام لیتا ہے، معین الدین وہ نام لیتا ہے، ظاہر علاؤالدین وہ نام لیتا ہے، حسین وہ نام لیتا ہے، ابوبکر وہ کیا کرتا ہے؟ آؤ دو حدیثیں سنا کے ذرا اپنا سینہ ٹھنڈا کرو اور رشک کرو اپنے مقدروں پر کہ آج کی رات ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں، وہ بدلے میں اپنا ذکر کرنے والوں کا جب وہ ذکر کرتا ہے تو وہ کیا
کرتا ہے؟ پہلی حدیث بخاری و مسلم متفق علیہ حدیث ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے، آقا آپ فرمائیے کہ اللہ رب العزت کا ہم تو نام لیتے ہیں، اس کا ذکر ہو جاتا ہے، جب اللہ ذکر کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ میری آپ سے پہلی ملاقات ہے، ماشاءاللہ اتنا وقت ہو گیا ہے، بڑا باذوق مجمع علامہ صاحب نے تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ حاضرین محترم ذرا توجہ کیجئے گا، مبین بھائی ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ مولا ہم تیرا نام لیتے ہیں، بدلے میں جب تو بندے کا ذکر کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ فرمایا میں ہوں رب، میں وہ بھی کرتا ہوں جو میرے بندے کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور چونکہ میں ہوں رب تو ایسی شان والا ہوں کہ میری طرف کوئی ایک ہاتھ کے برابر آئے میں اس کی طرف بازو جتنا کر کے آتا ہوں، جو ایک بازو جتنا آئے میں دو بازو جتنا چل کے آتا ہوں، جو چل کے آئے میں رب اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ تو بھائی دادا پھر کیا کرتا ہے؟ نوجوان بھائی میری بات کو سنیں، کیا کرتا ہے؟ فرمایا پہلا کام تو میں یہ کرتا ہوں کہ جیسے میرے بندے زمین پر شب برات میں آ کر محافظ ٹاؤن کی مسجد میں بیٹھ کر مجلس سجا کر مل بیٹھ کر میرا ذکر کرتے ہیں نا، وہ نیچے زمین میں کر رہے ہوتے ہیں، میں متفق علیہ حدیث سنا رہا ہوں، وہ نیچے کر رہے ہوتے ہیں بالکل اس کے اوپر۔ محافظ ٹاؤن والوں ذرا اپنے مقدر پہ رش کرو، کہاں ہم فرشی، کہاں ہم ایپو والے، ہائے ہائے ہائے، کہاں ہم گناہگار، کہاں ہم دھوکھدھڑی کرنے والے، جھوٹ بولنے والے، دلوں میں حسد، کینہ، بغض، اناد، نفرتوں کے بت پالنے والے، مگر آج کی رات وہ ہمارے سینے کے بتوں کو نہیں دیکھتا، اپنی عنایت اور کرم کو دیکھتا، اپنے کرم اور عنایت کو دیکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے میرے بندے زمین پر بیٹھ کر میرا ذکر کر رہے ہیں، وہ بندے آپس میں بیٹھے ہیں، آ جاؤ کل آسمانوں پر رہنے والے فرشتوں، وہ نیچے بیٹھ کر میرا ذکر کر رہے ہیں، میں آسمانوں پہ بیٹھ کر ان بندوں کا ذکر کرتا ہوں۔ یہ پہلا فائدہ، یہ پہلا کہ اللہ بندے کا ذکر کیسے کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم ہیں سب ناپاک، ہم ناپاک بیٹھ کر اس کا ذکر کر رہے ہیں، ذرا اس کی شان رحمت للعالمینیت دیکھو کہ وہ ہم ناپاکوں کو، ہائے 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 ہائے، ہم ناپاکوں کو وہ اتنا عطا کرتا ہے خدا کی قسم کہ وہ خود بھی پاک اور جن فرشتوں میں ہمارا ذکر کرتا ہے وہ بھی پاک، اس کا ذکر یہ بدلہ دیتا ہے کہ ہم گناہگار ہو کر اس کا زمین پر ذکر کرتے ہیں، وہ پاکوں میں بیٹھ کر ہم گناہگاروں کا آسمانوں میں ذکر کرتا ہے۔ یہ متفق علیہ حدیث پہلی، اذکرکم کہ وہ ہمارا ذکر کیسے کرتا ہے۔ آؤ ذرا دوسری حدیث سنو اور اپنا ایمان تازہ کرو، اور ذہنوں میں پائے جانے والے بہت سے سوالوں کا جواب اس حدیث پاک میں آپ کو مل جائے گا۔ متفق علیہ حدیث ہے یہ بھی، میں عربی عرب نہیں پڑھ رہا ٹائم بچانے کی خاطر، صرف میں نے کہا 30 منٹ کے اندر اپنی گفتگو ختم کرنی ہے۔ ذرا توجہ کیجیے گا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میرا بندہ زمین پر بیٹھ کر میرا ذکر کرتا ہے نا تو میں آسمان پر بلاتا ہوں اپنے سب سے مقرب فرشتے، میں کہتا ہوں جبریل آ، کیا بات ہے، تھوڑے ذوق سلام میں یاد رکھوں گا ہمیشہ۔ آپ بڑی محبت والے ماشاءاللہ جمع ہیں، حاضرین محترم ذرا توجہ کیجیے گا اور ان کیفیات میں گم رہ کر میری باتوں میں ساتھ رہیے۔ ذرا سنیے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ جبرائیل کو بلاتا ہے اور بلا کے کہتا ہے وہ دیکھو محافظ ٹاؤن میں مسجد میں شب برات میں میرے بندے میرا ذکر کر رہے ہیں، اے جبریل تو گواہ ہو جا،
اب میں ان کا ذکر کرنے لگا ہوں، اور ان کا ذکر یہ ہے، پہلا سٹیپ تھا کہ اللہ فرشتوں میں بیٹھ کر ان کا ذکر کرتا ہے، دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے میں ان کا ذکر کرنے لگا ہوں، اور ذکر یہ ہے کہ تو گواہ ہو جا میں رب ہو کر ان سے محبت کرنے لگا۔ متفق علیہ حدیث بخاری مسلم، اذکرکم، کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد۔ اللہ اپنے بندوں کو اس طرح ذکر کرتا ہے اور یاد کرتا ہے کہ اللہ خود ان بندوں سے محبت کرنے لگ جاتا ہے، اور ساتھ فرماتا ہے جبرائیل اب میں کرتا ہوں، میں تجھے حکم دیتا ہوں تو بھی ان بندوں سے محبت کرنے لگا۔ وہ بندے ذکر کرتے رہتے ہیں، ہر سال ذکر کرتے رہتے ہیں، ہر مہینے ذکر کرتے رہتے ہیں، ذکر کرتے رہتے ہیں، اللہ پھر ایک دفعہ بلاتا ہے جبرائیل کو، جبرائیل آ، وہ یاد ہے میرے بندوں نے ایک رات ذکر کیا تھا، وہ ایک رات نہیں کیا تھا، اس کے بعد وہ پھر بھی ذکر کرتے رہے، آج جبرائیل جا میری بات سن، سارے فرشتوں کو اکٹھا کر لے اور ان سارے فرشتوں کو جا کے میرا پیغام دے دے کہ وہ جو میرا ذکر کرتے ہیں، وہ جو مجھے یاد کرتے ہیں، ان سے میں محبت کرتا ہوں، ان سے میرا جبرائیل محبت کرتا ہے۔ اے فرشتوں، خدا تجھے حکم دے رہا ہے کہ تم سب بھی میرے ان بندوں کے ساتھ محبت کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی، وہ بندے پھر ذکر جاری رکھتے ہیں، فاذکرونی اذکرکم۔ مجھے ایک مرتبہ ذرا ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ماشاءاللہ، محبت سے مجھے اونچا بولیے اور کہیے ذرا سبحان اللہ۔ حاضرین محترم، اللہ محبت کرنے لگتا ہے، جبرائیل محبت کرنے لگ جاتے ہیں، سارے فرشتے اس بندوں سے ذکر کرنے لگ جاتے ہیں۔ آگے چلیے، وہ بندے اسی طرح ذکر کرتے رہتے ہیں، لاکھ بدت کہہ کر بھڑکایا جاتا ہے کہ ذکر چھڑ دو، وہ پھر بھی نہیں چھڑتے، اللہ کے ذکر کے ساتھ جڑے رہتے ہیں۔ حدیث پاک یہ ایک ہی ہے، یہ مختلف حدیثیں نہیں ہیں، بخاری اور مسلم متفق علیہ حدیث، ایک ہی حدیث کا ترجمہ۔ اللہ رب العزت پھر بلاتا ہے، جبرائیل تجھے یاد ہے میں ان بندوں سے محبت کرتا ہوں، تو ان سے محبت کرتا ہے، سارے فرشتے محبت کرتے ہیں، اب زمین پر اتر جاؤ۔ آسمانی مخلوق نے محبت شروع کر دی۔ بزرگوں کو سلام، ماشاءاللہ بڑی محبت کے ساتھ سن رہے ہیں اور تشریف فرما ہے۔ میں آپ کی سماعتوں کی نظر آپ کے بچوں کو سمجھا رہا ہوں کہ یہ کیا ہے کہ آپ یہ جو بزرگ بیٹھے، یہ ان کی جوانوں کی یہ سرپرستی کرتے ہیں۔ اب ذرا سنیے گا، اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ یہ ذکر کیا ہے؟ فرمایا پہلے میں محبت کرتا ہوں، پھر میرا جبرائیل محبت کرتا ہے، پھر آسمان کے سارے فرشتے محبت کرتے ہیں، پھر میں جبرائیل کو بلاتا ہوں اور کہتا ہوں جبرائیل آج زمین پر اتر جا اور زمین پر جا کر پاک دلوں کو تلاش کر۔ حدیث کے لفظ ہیں پاک اور صاف دلوں کو تلاش کر، جو دل اذکرکم، کہ میں تمہارا ذکر کروں گا۔ یہ تمہارا ذکر حدیث نے بتایا، تمہارا ذکر یہ ہے، اللہ فرماتا ہے اے میرے جبرائیل زمین پر اتر جا، جو پاک دل تمہیں نظر آتا ہے نا، اس دل میں میرا ذکر کرنے والوں کی محبت کو داخل کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ تم بابا فرید کیوں کرتے ہو، لوگ کہتے ہیں داتا گنج بخشلی میری کیوں کرتے ہو، خواجہ معین الدین چشتی میری کا ذکر کیوں کرتے ہو، لوگ کہتے ہیں صحابہ کا ذکر کیوں کرتے ہو، حضور کی بات آل کا ذکر کیوں کرتے ہو؟ بھائی ہم نہیں کرتے، انہوں نے اس کا ذکر کیا، بدلے میں جب اس نے ذکر کیا تو ان کی محبت بندوں کے دلوں میں ڈال دی ہے۔ لوگ یہ بھی کہتے ہیں، یہ بات ضمن آگئی موضوع کا حصہ نہیں ہے مگر دھیان چلا گیا، ذکر کر دیتا ہوں۔ لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں نا شہادتیں اور بھی ہوئی، یہ حسین کی شہادت کا ذکر زیادہ کیوں؟
حسین کا ذکر زیادہ، ان کی شہادت کا ذکر زیادہ کیوں ہوتا ہے؟ بھئی بدر میں بھی شہداء، آگے چلتے جائیے، احد میں، تبوک میں، حنین میں، اینڈ تک ہر غزوہ میں صحابہ شہید ہوئے، مگر ذکر حسین کا کیوں زیادہ؟ یہ بھی حدیث سے جواب سن لو۔ اللہ فرماتا ہے میرا بندہ جسے کچھ ہی ہے تنہا بیٹھ کے ذکر کرے تو میں اس کا ذکر اوپر تنہا کرتا ہوں، وہ نیچے مجمع میں بیٹھ کر کرے میں اوپر مجمع میں کرتا ہوں، یعنی جیسا کوئی ذکر کرے گا ویسا اس کا ذکر کیا جائے گا۔ حاضرین محترم، ہر ایک نے ذکر کیا، کسی نے مسجد میں کیا، کسی نے مصلی پر کیا، کسی نے دریا کے کنارے، کسی نے میدان میں، کسی نے صحرا میں، ہر ایک نے ذکر اپنے اپنے رنگ میں کیا، بدلے میں اس کا ذکر بھی ویسا ویسا عام ہوتا گیا۔ جب باری آئی مصطفیٰ کے حسین کی، یہاں رک کے ایک اور جملہ بول دیتا ہوں، یہ ساری بات میرے موضوع کا حصہ نہیں تھی، آپ کا ذوق دیکھ کر آ گئی ہے۔ حضور نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے۔ بڑی وجوہات ہوں گی جو مجھ گناہگار کو ایک بڑی وجہ سمجھ میں آئی کہ اس ہی مہینے کو اپنا مہینہ قرار کیوں دیا ہے۔ پھر جب میں نے حسین علیہ السلام کی رضی اللہ عنہ آپ کی یوم ولادت کو دیکھا تو یا 3 شعبان نظر آئی یا 5 شعبان نظر آئی۔ بھائی مصطفیٰ نے شعبان کو اپنا مہینہ اس لیے قرار دیا کہ اس مہینے میں مصطفیٰ کا حسین آیا۔ حاضرین محترم، وہ کہتے ہیں کہ حسین کا ذکر زیادہ کیوں؟ بھائی اس لیے کہ جو جیسا ذکر کرتا ہے اس کا وہ ذکر بھی ویسا ہی بلند کرتا ہے، کیونکہ اس نے وعدہ کر رکھا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، فرمایا تم میرا ذکر کرو میں بدلے میں تمہارا ذکر کروں گا۔ ہر ایک نے ذکر کیا اپنے حساب سے، اس کا ذکر ویسا بلند ہوتا گیا۔ جب حسین کی باری آئی تو اس نے ذکر یا تلواروں کے سائے میں کیا یا نیزے کی نوک پہ چڑھ کر کیا ہے۔ جب حسین نے ذکر سب سے جدا کیا، ساری شہادتوں سے بڑھ کر خدا نے اس حسین کے ذکر کو بھی عام کر دیا۔ حاضرین محترم، اب یہ جو ذکر بندے کا عام ہوتا ہے یہ ہوتا اس وقت ہے جب بندہ زمین پر اس کا ذکر کرے، اور یاد رکھ لیں ذکر توبہ کے بغیر نہیں ہوتا۔ بولیے کیا توبہ کے بغیر نہیں ہوتا؟ انسان آ جائے اللہ کی بارگاہ میں اور بیٹھے اس کے در پر اور عرض گزار ہو جائے، مولا میں بطور انسان گناہ کر بیٹھا ہوں، میرا معنی ہی انسان کا لفظ نسیان سے بنا ہے، نسیان جس کا معنی ہے بھول جانا۔ کیا معنی ہے؟ بھول جانا۔ اس سے غلطی ہو جاتی ہے، اور یاد رکھ لیں غلطی ہو جانے کو اور غلطی ہو جانے پر اللہ کبھی اپنے بندوں کو عذاب نہیں دیتا۔ یہ بات یاد رکھ لیں۔ عذاب کس کو ملتا ہے؟ جو گناہ ہو جانے کے بعد اس کی بارگاہ میں توبہ نہیں کرتا، توبہ نہیں کرتا۔ جو توبہ کر لیتا ہے، بلکہ یہاں حدیث پاک سنو اور اپنا ایمان تازہ کرو۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم سارے نیک ہو جاؤ اور تم میں سے کوئی بھی گناہ نہ کرے تو اللہ کیا کرتا ہے؟ ایسی قوم کو اللہ مٹا دیتا۔ سارے نیک ہو جائیں تو اللہ ایسی قوم کو پسند نہیں کرتا، اللہ ایسی قوم کو مٹا دے گا اور اس کی جگہ پر ایسی قوم کو لائے گا جو گناہ کرتے ہوں گے، چونکہ اس کو عاجزی اور انکساری بڑی پسند ہے تو اللہ فرماتا ہے سارے نیک ہو جاؤ گے تو میں تجھے ختم کر دوں گا اور تمہاری جگہ پر ایسوں کو لاؤں گا جو گناہ کرتے ہوں گے اور گناہ کر لینے کے بعد مقدس راتوں اور لمحات میں میری بارگاہ میں آ کے مجھ سے معافی مانگتے ہوں گے۔ فرمایا میں ایسوں کو بڑی محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں اور خود قرآن میں اعلان کرتا ہوں ان اللہ یحب التوابین، کہ میں رب ہو کر توبہ کرنے والوں سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔
یہ ہے کہ اس کا حصول کیسے، ذرا توبہ سن لیجئے، یہ کیا ہے؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، اگلی حدیث سے پاک سنو، ٹائم نہیں ہے تشریحات میں اس لیے ڈائریکٹ احادیث آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور بالکل صحیح احادیث صحاح ستہ سے، پھر میں نے بخاری اور مسلم سے، اتھینٹک کتب حدیث سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی حدیث سے پاک سنیے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ خطا کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، جو گناہ کر لیتے ہیں انہیں پسند کرتا ہے، لیکن کن کو؟ انہیں جو خطا ہو جانے کے بعد آ کر اس کی بارگاہ میں آ کے مکھی کے پر جتنا اپنی آنکھوں سے آنسو بہا دیتے ہیں۔ صحابہ کو پتا تھا ہم گناہگاروں کا، انہوں نے ہمارے لیے آسانی کی کہ ایسا زمانہ بھی آئے گا جب سوشل میڈیا بھی فحاشی اور ریانی سے بھر جائے گا، اور ایسا زمانہ آئے گا گلیوں کوچوں بازاروں میں ہر طرف گناہ عام ہو جائے گا، اور گناہ دیکھ دیکھ کر آقا کے امتیوں کے دل اتنے سخت ہو جائیں گے کہ انہیں مکھی کے پر جتنا بھی آنسو اپنی آنکھوں سے نہیں آئے گا، دل سخت ہو چکے ہوں گے۔ قربان جاؤں، انہوں نے آقا کی بارگاہ میں عرض کر دیا، آقا اگر کسی کی آنکھوں سے مکھی کے پر جتنا آنسو نہ نکلے، کتنا؟ مجھے بولیے، مکھی کے پر جتنا آنسو نہ نکلے تو وہ کیا کرے؟ وہ آئے اس بارگاہ میں تھے جس بارگاہ سے کبھی کوئی خالی جاتا ہی نہیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لمحے فرمایا میرے صحابہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تمہاری عبادتوں کو نہیں دیکھتا، وہ تمہاری ریاضتوں کو نہیں دیکھتا، وہ تمہارے بڑی بڑی قربانیوں کو نہیں دیکھتا، وہ یہ دیکھتا ہے کہ دل کیسا لایا ہے میری بارگاہ میں۔ فرمایا تمہیں اگر آنسو نہ آئے اور تم رنجیدہ نہ ہو سکو، غمزدہ نہ ہو سکو اور آنسو بہا نہ سکو، گناہوں کے باعث تمہارے دل سخت ہو جائیں، تو فرمایا آؤ ندامت کے ساتھ، آجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ آ کر اس کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ پھیلاؤ، صرف رونے والی شکل بنا لو کہ مولا میں بے بس تھا، شیطان حملہ آور ہو گیا، میں گناہ کر بیٹھا، میں نماز چھوڑ بیٹھا، میں غیبت کر بیٹھا، میں چغلی کر بیٹھا، میں بدکاری دیکھ بیٹھا، میں سوشل میڈیا کی یلغار کی زد میں آ گیا، میں گناہ کر بیٹھا، باری تعالیٰ تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں، مجھے رونا تو نہیں آتا، مجھے تجھ سے مانگنا بھی نہیں آتا، میں بڑا سخت دل ہو گیا، گناہ کرتے کرتے میرا دل سیاہ ہو گیا، باری تعالیٰ آنسو بھی نہیں نکل رہے، مگر آیا تیری بارگاہ میں ہوں۔ اللہ یہ جملے سنتا ہے، آج بھی دیکھتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا تم رونے والی شکل بنا کے اسے مانگو، تمہارے سمندروں کے قطروں کے برابر اور ریت کے ذرات کے برابر بھی گناہ ہوں گے، تو اللہ ایک لمحے میں تمہاری ظاہری رونے والی شکل کو دیکھ کر سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ ہے اس کا کرم۔ اب یہ جو کرم ہے نا، آخری حصہ میری گفتگو کا، پھر کبھی موقع ملا تو تفصیلی بات کریں گے، آج میں صرف عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ ذکر کیا ہے، توبہ کیا ہے، ملتی، اب آخری حصہ ملتی کیسے ہے۔ پورا قرآن پڑھ لیں، پورا قرآن پڑھ لیں۔ میں آپ کے سامنے اس وقت میرے پاس کم و بیش 25 آیات لکھی ہوئی ہیں، میں ان میں سے 2 ایک پڑھ بھی دوں گا، لیکن آپ 25 نہیں 100 آیتیں اٹھا دیں، 1000 آیتیں اٹھا دیں، پورے قرآن میں اللہ سے ڈائریکٹ معافی مانگنے سے معافی نہیں ملی۔ میں میدان میں بیٹھ کر علماء کے قدموں میں ان کے ساتھ بیٹھ کر یہ اتنا بڑا دعویٰ اور کیا کٹا قلعے سے زور کی گل کرتا ہے نا، میرا قلعہ بڑا مضبوط ہے۔ دنیا پاکستانی کو مانے یا نہ مانے، دنیا
اور عرب دنیا انہیں شیخ الاسلام مانتی ہے. میں ان کے قدموں میں بیٹھ کر جو سبق سیکھا اس کے تناظر میں بتا رہا ہوں کہ آپ ڈائریکٹ خدا سے مانگے، توبہ کریں. خدا کی عزت کی قسم معافی نہیں ملتی، ہاں ایک صورت میں ملتی ہے، اور وہ طریقہ ہے کہ جو بھی اس سے مانگنے سے پہلے آمنہ کے لال کی نسبت واسطہ اور وسیلہ دے دیتا ہے اس کے گناہ ہر صورت معاف کر دیتا ہے. آؤ دو نمونے بھی دکھا دیتا ہوں. میں نے کہا 25 آیتیں لکھی ہوئی ہیں، لینا چاہے لے سکتا ہے. یہ جو خالص توحید اور ڈائریکٹ مانگو. آؤ ذرا پہلی آیت سنو. فرمایا اللہ رب العزت نے لیغفر لک اللہ. ماشاءاللہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں. لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. لیغفر تاکہ وہ بخشے جائیں. جو ترجمہ چاہے اٹھا لیغفر تاکہ وہ بخشے جائیں. لگا تیری وجہ سے. کیا میں تشریحات تو کر ہی نہیں رہا، میں تو ترجمہ کر رہا ہوں. بھائی توبہ ٹاپک لکھا تھا نا میری پوسٹ پر کہ توبہ کا اصول مگر کیسے، اس کا جواب دے رہا ہوں. یہ توبہ سوائے در مصطفیٰ پہ جھکے، تاجدار کائنات کی غلامی کا پٹا، تاجدار کائنات کی اتباع کا، پیروی کا، آپ کی سیرت کا، آپ کے اخلاق کا، آپ کی نسبت کا، آپ کے وسیلے کا، اور آپ کے ساتھ حبی قلبی تعلق کو دل میں سجائے بغیر توبہ کی نعمت ملتی نہیں ہے. قرآن میں رہا ہے لیغفر لک اللہ، اے میرے حبیب تیری خاطر بخشے جائیں گے. کون لوگ؟ ما تقدم، ما تقدم، وہ لوگ جو تیرے آنے سے پہلے ہو گزرے. ما تقدم، جو تیرے آنے سے پہلے ہو گزرے. ذنبے کا، مگر وہ تجھے مانتے تھے. سبحان اللہ. ذنب کا ایک معنی گناہ ہے. کتنا بدبخت ہوگا وہ جو معاذ اللہ مصطفیٰ کو گناہگار سمجھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں گناہ والا معنی نہیں ہوگا. ذنب کے 42 معنی ہیں. کتنے معنی ہیں؟ 42 ڈکشنری میں. ذنب کا ایک مطلب وہ ہے، ایک مطلب یہ ہے. آپ القاموس کو پڑھ لیں، المجد کو پڑھ لیں، ڈکشنری عربی کی کوئی اٹھا لیں. میں چیلنج کچھ نہیں ہوتا، بڑی سادہ سی بات کر رہا ہوں. آپ کتاب اٹھائیں پڑھیں. ذنب کا ایک معنی ہے جو تیرے ہو گئے. اے محبوب جو تیرے ہو گئے. فرمایا اے میرے حبیب مکرم تیرے آنے سے پہلے جو پچھلی امتوں میں تھے، مگر وہ پچھلی امتوں میں ہو کر یا تیرا انتظار کرتے تھے، یا تیرا ذکر کرتے تھے، یا تجھ سے محبت کرتے تھے. فرمایا ان کے گناہ بھی تیری وجہ سے معاف کر دیے گئے ہیں. وما تأخر، اور تیری ظاہری حیات کے بعد قیامت تک جو بھی تیرا ہو کے مجھ سے معافی مانگتا جائے گا میں اس کے گناہوں کو معاف کرتا جائے گا. آخری 5 منٹ رہ گئے. ایک آیت بڑی معروف پڑھ دیتا ہوں، بات کو ختم کر رہا ہوں. حاضرین محترم، یہ جو توبہ ہے یہ ملتی فقط اسے ہے جو مصطفیٰ کا ہو جائے. قرآن ایک اور جگہ پر بڑی واضح بات کرتا ہے. فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ. اے حبیب مکرم، یہ بندے سواری بن کے بیٹھے ہیں، ساری رات بیٹھے ہیں. یہ اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کس کی محبت مل جائے. بولو یار کس کی محبت مل جائے. ہم ساری رات کیوں جاگ رہے ہیں؟ اونچا بولیے نا، کیوں جاگ رہے ہیں؟ اور اونچا بولو. اللہ کا پیارا نام ہے، ذرا بلند آواز سے بولیے اللہ. اللہ کی محبت کے لیے قرآن نے جواب دیا
یہ جو آئے ہیں نا اللہ کی محبت لینے، میرے محبوب نے قرآن میں بتا دے فَاتَّبِعُونِی، محبت اسے ملے گی جس کے دل میں محمد عربی کی غلامی کا پٹا آئے. کیونکہ موضوع ہے توبہ. اسی آیت کا اگلا سنو، فرمایا کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، جب تم میرے محبوب کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالو گے تو اللہ تم سے محبت بھی کرنے لگ جائے گا. آگے کیا فرمایا؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، جو مصطفیٰ کا ہو گیا، جو مصطفیٰ کی اتباع میں آ گیا، جو مصطفیٰ کی غلامی سے آ گیا، جس نے اپنے سینے کو آقا کی سیرت سے، آقا کے اخلاق سے، آقا کے کردار سے، آقا کی نسبت سے، جس نے اپنے تن اور من کو سجا دیا اور اپنے آپ کو ہر لمحہ مصطفیٰ کا غلام سمجھتا رہا، فرمایا ادھر وہ اپنا تعلق مصطفیٰ سے جوڑے گا. لِيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ اس کے گناہ کی معاف کر دے گا، اس کے درجات کو بلندی کی عطا فرما دے گا. ہمارے ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے بھائی بیٹھے ہیں، جہاں تک میرا خیال کیا ہے، خوش آمدید پر ذرا سنیے. میں یہ بات کر رہا ہوں، یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا قرآن ہے. میں نے کہا 100 آیتیں پڑھ لو، ہر جگہ پہ یہی ملے گا. کیا ملے گا؟ اے میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اگر کبھی لا دیں، آپ لبھی لا دیں، آپ کے ساتھ جڑتا ہے، آپ کے ساتھ تعلق بنا لیں، تو بس پھر ادھر وہ معافی مانگتے جائیں گے، مصطفیٰ کے وسیلے سے میں رب ان بندوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہوں. جب معافی مل جاتی ہے اور کوئی ان کی نسبت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتا ہے تو پھر 40 سال تک، آخری جملے ہیں میرے نوجوان سنے بڑی توجہ سے، نوجوان بڑی توجہ سے سنے، وہ کتنا کرم کرنے والا، وہ کتنا مصطفیٰ کی نسبتوں کا حیا کرنے والا رب ہے کہ 40 سال تک ننگے پاؤں چلنے والا، بشر حافی، شراب میں دھت رہنے والا، بڑا گناہ کرنے والا، شراب میں دھت رہنے والا بشر حافی نشے کے عالم میں بغداد کی گلی میں چل رہا تھا کہ اچانک دیکھا کہ ایک پرچی پر اس مولا کا نام لکھا ہوا تھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. پتا کوئی نہیں تھا کہ کیا ہے، نشے میں تھا، لگا کہ کوئی ببرکت بات ہے، اٹھایا، اٹھا کے صاف کیا، خوشبو لگائی اور اونچی جگہ پہ عزت کے ساتھ رکھ دیا. اس مولا کو بڑے سجدوں کی ضرورت نہیں ہوتی، بڑی تسبیحات کی ضرورت نہیں ہوتی. خدا کی قسم وہ مولا قرآن میں کہتا ہے، جب قربانی کا ذکر ہوا تو وہ کیا فرماتا ہے کہ تمہارے گوشت اور تمہارے خون اس تک نہیں پہنچتے، بلکہ چھری پھیرتے وقت جو دل کی کیفیت ہوتی ہے وہ دل کی کیفیت اس تک پہنچتی. میرا بندہ میری بارگاہ میں آیا کس دل کے ساتھ ہے. وہ شکلیں نہیں دیکھتا، وہ چھپے کبے نہیں دیکھتا، وہ دستاریں نہیں دیکھتا، خدا کی قسم بڑی بڑی تسبیحات نہیں دیکھتا. وہ انما الاعمال بالنیات، وہ دل کی کیفیت کو دیکھتا ہے. ادھر بندہ عاجزی کا پیکر بن کر، ان کی سازی کا پیکر بن کر اس کی بارگاہ میں عاجزی والا دل لے کر آتا ہے. ادھر بشر حافی نے نشے کے عالم میں وہ اٹھا کے صاف کر کے رکھا. اتنے عمل سے مولا اتنا پیار آیا، حاطف غیبی سے آواز دے دی، بشر حافی تو نے میرے نام کی عزت کی ہے، اب قیامت تک تیرے نام کو عزت مارا. اور یہی ہوا، گھر بعد میں پہنچے، پہلے نشہ شراب کا تھا، عمل کیا چھوٹا سا، اس کو پسند آیا، دل پہلے شراب کی لذت میں تھا، پھر اس کے نام کی لذت دے دی گئی. وہ ایک چھوٹا سا عمل تھا، پھر پہلے بھی ننگے پاؤں پھرتے تھے، بعد میں اگلے 32-34 سال بھی ننگے پاؤں پھرے، مگر پھر عزت ایسے ملی کہ خدا کی عزت کی قسم پہلے
کرتے تھے تو بغداد کی گلیوں کے جانور گوبر گلیوں بازاروں میں کرتے تھے. جب توبہ کی خیرات ملی دل کی کیفیت بدلی. ادھر بشر حافی نے مولا کے نام کی عزت کی, ادھر اس نے اس بشر حافی کی عزت کو ایسے بڑھایا. دوستو یہ میرا پیغام ہے, یہ مجھ عاجز کا گناہگار کا یہ میسج لے کر جاؤ کہ ادھر ایک عمل کیا, اس مولا کو اتنا پسند آیا کہ اسی ہمیں فرما دیا اب بشر تیرے نام کی عزت ہوگی, تیرے ذات کی عزت ہوگی. بشر حافی اب بغداد کی گلیوں میں چلتا ہے تو جانوروں کو بھی سمجھا دیا گیا کہ گوبر اب گلیوں میں نہیں کرنا, میرا بشر ننگے پاؤں چلتا ہے, کہیں پاؤں گندے نہ ہو جائے. ایک دن لوگوں نے بازار میں دیکھا کہ گوبر پڑا ہے. لوگ جان رہے تھے کہ یہ گوبر گلیوں میں نظر کیوں نہیں آتا, گوبر پڑا ہے. پوچھا خیریت ہے؟ بشر حافی تو حیات ہے. انہوں نے کہا نہیں, یہ جو آج آپ کو گلیوں میں گوبر نظر آ رہا ہے وجہ یہ ہوئی ہے کہ کل رات بشر حافی اس دنیا سے رخصت ہو گیا. دوستو اگر بندہ عاجزی اور انکساری کا دل لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت, آپ کی محبت اور آپ کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال کر اور آپ کی محبت کو سینے میں سجا کر اس سے مانگے تو پھر چھوٹا عمل بھی اس کے لیے اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ بندہ خود دنگ رہ جاتا ہے کہ میں اس کرم کے کہاں کا قابل. یہ حضور کی بندہ پروری ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. اللہ رب العزت آج کی رات ہمیں کثرت کے ساتھ تلاوت کلام مجید, ذکر اذکار, نوافل نہ کر کے اور کل کا دن روزہ رکھ کر کوئی مشکل نہیں, روزہ رکھ کر کسی کو اگر بات بری لگے کہ یہ روزہ رکھنا کہیں نہیں لکھا تو ابن ماجہ میں تو لکھا ہوا ہے. مولا کائنات مولا علی مرتضیٰ نے فرمایا ہے کہ آقا اسلام نے فرمایا اس رات کو قیام کیا کرو, اگلے دن کا روزہ رکھا کرو. چلو اگر یہ بات اسے سمجھ نہ آئے اور اسے بخاری مسلم کا یہ والا لینا ہو تو ذرا سن لو. بخاری مسلم میں یہ تو لکھا ہوا ہے نا کہ میرے آقا شعبان میں پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے. چلو یہ حدیث اگر نہ سمجھ میں آئے تو یہ تو آتی ہے نا, وہ پورا مہینہ رکھتے تھے, ہم مہینے کے درمیان میں ایک دن رکھ لیتے ہیں. اللہ ہمارے اس چھوٹے سے عمل کو مہینے بھر کے برابر انشاءاللہ عطا فرما دے گا. مجھے اور آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. یار زندہ صحبت باقی وما علینا الا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. اللهم انك انت السلام ومنك السلام واليك يرجع السلام. اهدنا ربنا بالسلام وادخلنا جنة دار السلام. بارک اللہ سب کی حاضری کی بارک ہمیں قبول فرما. بارک اللہ ہم نے تیرے اور تیرے محبوب کا ذکر, تیرے محبوب کے پیاروں کا ذکر بارک اللہ قرآن و سنت کی روشنی میں کیا سنا. بارک اللہ اتنی دیر سے تیرے در پر سوالی بن کر بیٹھے. بارک اللہ تو ہم سب کا ایک ایک لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما. بارک اللہ تیری بارگاہ میں آج کی رات تیرے محبوب نبی نے دعا سکھائی, ہم وہی دعا مانگتے ہیں. بارک تعالیٰ تو ہم سب کے گناہوں کو آج کی رات میں معاف فرما. بارک تعالیٰ بطور انسان ہم کمزور تھے, شیطان حملہ ہوا, ہم سے خطائیں ہوئی, گناہ ہوئے. بارک تعالیٰ تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں, تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں, تیری بارگاہ میں تو ہی عطا کرنے والا, تو ہی مشکل کشائی کرنے والا, تو ہر ایک کو معاف کرنے والا, ہر ایک پر کرم کرنے والا, عنایت کرنے والا. تیرے در پر تیرے گھر میں سوالی بن کے بیٹھے ہیں, آپ پھیلائے بیٹھے. باری تعالیٰ